فرمایا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو جس قوم کے لیے بھیجا گیا وہ قوم عاد ہے۔ قوم عاد دو ہوئی ہیں، ایک قوم عاد اول جو حضرت ہود کے دور میں تھی، اور ایک قوم عاد جو حضرت صالح علیہ السلام ان کے دور میں آئی۔ یہ قوم ایسی تھی، قوم عاد، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قوم عاد کے حوالے سے کہ جسمانی طور پر اس قدر مضبوط تھی، یہ قد آور تھی، اور اونچی اونچی اس وقت جو ہے عمارات بنانے والی، یعنی رہائش ان کی ایسی تھی، خود بھی قد آور تھے، پتھروں کو یہ کاٹ کر خوبصورت یہ گھر بناتے تھے، یہاں تک کہ جس شخص نے اس دنیا میں پہلی جنت بنائی جسے شداد کہا جاتا ہے، وہ اس جنت کا ذکر بھی، دنیا میں بنائی ہوئی جنت شداد نے جو بنائی اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے، تو وہ بھی اسی قوم سے تھا، قوم عاد میں سے تھا، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا اس قوم میں بھیجا ہدایت کے لیے کہ لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، حضور کی یعنی اپنی جو نبی ہیں اپنی نبوت کا لوگوں کو بتائیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لائیں، عذاب سے بچائیں۔ عربی لینگویج بولنے کا آغاز بھی جناب ہود نے کیا، کیونکہ اس سے پہلے مختلف جو زبانیں تھیں۔ تو یہ قبیلہ، یہ یمن کے قریب یہ قبیلہ تھا، اور اسی قبیلے سے حضرت ہود کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں۔ میری مزدوری میں تم سے نہیں مانگ رہا، اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جو تبلیغ کر رہا ہوں کہ میں کیا اس کی اجرت تم سے لوں گا؟ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور اس کی اجرت، اس کا صلہ، اس کا اجر وہی مجھے دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جب بارش نہ ہوئی تو قحط سالی ہونے لگی، قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہونے لگے، وہ قوم پریشان ہونے لگی کہ اب کیا جائے؟ تو جناب ہود علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ میری قوم، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر تم اس طرح کرو گے تو وہ تمہاری جو قوت ہے اس میں اور اضافہ فرمائے گا، کہ تمہیں جو جسمانی طور پر جو تمہیں مضبوط کیا ہے، کیونکہ قوم عاد جو انتہائی مضبوط تھی، وہ تمہیں اور مضبوط کر دے گا، بارش بھی برسا دے گا، یہ تمہاری جو ہے قحط سالی بھی ختم ہوگی، پریشانی تمہاری ختم ہوگی، آؤ اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ مگر قوم حضرت ہود کی ایک نہیں سن کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے۔ یہ ان کی جانب سے جھوٹ بیانی تھی، جناب ہود معجزات دکھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اختیار اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ سب دکھاتے رہے، جو دلیل کے طور پر، اس کے باوجود انہوں نے انکار۔ وہ یہ قوم کہنے لگی کہ یہ جو تم بہکی باتیں کر رہے ہو، یہ جو تبلیغ جو تم کر رہے ہو، یہ معاذ اللہ، ان کی قوم حضرت ہود کو یہ کہنے لگی کہ یہ بہکی باتیں اس لیے تم کر رہے ہو کہ ہمارے معبود نے تمہارا یہ نقصان کر دیا، کہ اب تم ہوش میں نہیں رہے، جو تم اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک کی طرف بلا رہے ہو، یہ ہمارے خداؤں نے تمہاری ذہنی کیفیت یہ کر دی ہے کہ تم ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہو۔ معاذ اللہ کہتے ہو کہ میری یہ کیفیت تمہارے بتوں نے کی ہے، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں، بارات کا اعلان کرتا ہوں، میں تم سے بیزار ہوں، تمہارے ان بتوں سے بیزار۔ میں نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ ہے، قدرت میں نہ ہو۔ ہود کے ساتھ جو تھے، جتنی بھی تعداد تھی، ان کے سوا اب ایسا ہوا کہ یہ وہی قوم تھی کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ طاقتور قوم ہے، قد آور قوم تھی، مضبوط قوم تھی۔ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت ہے، عذاب بھی ایسا نازل فرمایا کہ جو مضبوط تھے ان پر عذاب بھی ہوا کا آیا، کہ ہوا کے ذریعے ہوا چلی، اس قدر خطرناک ہوا چلی کہ یہ جتنے مضبوط تھے ہوا انہیں اٹھا کر پھینکتی رہی، یہاں تک کہ وہ ہواؤں کے عذاب میں مبتلا ہوئے، ان کا غرور اور تکبر ختم ہوا۔ یہ بغاوت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نافرمان حضرت ہود کے دور میں ان کی نصیحت پر بھی، ان کی تبلیغ کرنے پر بھی جب بات ان کے سمجھ نہ آئی
تو ان کو جس بات کا غرور تھا کہ ہم بڑی مضبوط قوم ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے قد آور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، رب چاہتا کوئی اور عذاب عطا نازل کرتا، مگر رب نے ان طاقتوروں کے لیے ہوا کے عذاب کو بھیجا۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر ہوا نے ان پر اس طرح عذاب آیا ہوا کا کہ وہ اڑتے رہے، ہوا انہیں پھینکتی رہی، اس طرح وہ غرق ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب فرمایا کہ رب وہ کریم ہے، اس نے جنت تیار کی ہوئی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے، متقین کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی جزا جنت۔ تو شداد بڑا طاقتور تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اگر تم جنت کی بات کرتے ہو تو جنت ہم بھی بنا دیتے ہیں دنیا میں۔ اس نے ایسی جنت بنائی کہ اس کی اینٹیں سونے سے اس نے لگائی، یعنی بہت خوبصورت اس نے جنت کو مزین کیا، طرح طرح جو ہے اس دور کی سب سے قیمتی چیزیں اس نے لگائی، ایک عظیم الشان محل بنا اور بہت خوبصورت بنائی، اور کس کے مقابل؟ اس جنت کے مقابل کہ جو رب نے بنائی ہے۔ اور جب اس نے لوگوں کو کہا کہ آؤ میں نے بھی جو جنت بنائی ہے آ کر دیکھو، اب جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب جنت میں پہلی مرتبہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے کا ارادہ کیا، جیسے جنت کے قریب پہنچا، ابھی اندر داخل نہ ہونے پایا تھا کہ آسمان سے اس قدر زوردار ایک آواز آئی کہ جس کی آواز کی وہ تاب نہ لا سکا، اور اسی میں وہ ہلاک ہوا، اور اس کے چاہنے والے بھی ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ نے یہ فرما دیا کہ تم جنت کے مقابل جنت بنا رہے ہو، جنت کو اتنے عرصے سے اور اتنی مضبوط قوم سے، قد آور لوگوں سے، مضبوط لوگوں سے تم نے یہ جنت بنوائی، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ تم خود اس جنت کو نہیں دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی عذاب نازل کیا، شداد، جو اپنی بنائی ہوئی جنت کو بھی وہ نہ دیکھ پایا، بلکہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنت بنانا یہ رب ہی کے اختیار میں ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس جنت میں جس کو وہ چاہے گا وہی لوگ جائیں گے۔ کون ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے، جو متقین ہوں گے، جو صائمین ہوں گے، یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ رب نے فرمایا کہ وہ میری جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔